بادشاہ سلامت اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں اس کی نظر ایک کنیز پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی اس کنیز کو دیکھا تو وہ اس کنیز پہ عاشق ہو گیا۔ اس نے منہ مانگے دام دے کر اس کنیز کو خرید لیا، اور اس طرح کنیز ایک ہی لمحے میں بازار سے اٹھ کر محل میں داخل ہو گئی۔ کنیز کی قسمت جاگ اٹھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کنیز ایک دو دن میں ہی وہاں گئی اور بیمار ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بیمار ہوئی تو بادشاہ نے اپنے شاہی طبیبوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو تندرست کریں، لیکن اس کا مرض ایسا تھا کہ جیسے جیسے دوا کی مرض بڑھتا گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا عاشق تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، تو اس کی یہ حالت اس سے دیکھی نہ گئی، اور اس نے پورے ملک میں اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس کا علاج کرے گا وہ اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اچھا، اب وہ جو کنیز تھی وہ دن بدن اس کی صحت خراب ہوتی گئی، اس کی آنکھیں اندر کو دھنستی گئی، اور اس کے چہرے کی جو رونق تھی وہ جاتی گئی۔ تو بادشاہ اس صورتحال سے اس قدر پریشان ہوا کہ وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، اور اس نے رو رو کر خدا سے التجا کی، دعا مانگی کہ یا اللہ کسی طریقے سے اس کو تندرستی دے دے تاکہ میں خوش و خرم اپنی زندگی گزار سکوں۔ تو جیسے ہی بادشاہ روتے روتے سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو ایک بشارت دی گئی کہ ایک آدمی آئے گا اور وہ اس کنیز کا علاج کرے گا۔ بادشاہ اس بات سے بڑا خوش ہوا اور وہ اس آدمی کا انتظار کرنے لگ گیا۔ تو اس نے دیکھا اگلے دن کہ ایک آدمی بہت دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ اس کے استقبال کے لیے محل سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس آدمی کو اس کا اچھا استقبال کیا۔ جیسے ہی وہ اس کو اپنے محل میں لے کر آیا اور اس کنیز کے سامنے اس کو لے کر گیا، تو وہ کنیز جو تھی اس کو دیکھتے ہی وہ طبیب جو تھا اس کو کچھ اشارہ ملا، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا مرض جسمانی نہیں بلکہ اس کا مرض ہے عشق والا۔ تو اس نے بادشاہ سلامت سے دوبارہ التجا کی کہ مجھے اکیلے میں اس کنیز سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی وہ طبیب کنیز کے پاس گیا، اس نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کس علاقے سے تعلق رکھتی ہو، کیونکہ جو جس علاقے سے ہوتا ہے اس کا علاج بھی اسی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کنیز نے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آئی ہوں، اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ تو طبیب نے اس دوران کیا کیا، اس کی جو نبض تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو کنیز نے جیسے ہی اپنے رشتہ دار، دوست احباب، والدین، بہن بھائی ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی سمرقند کا ذکر کیا، تو وہ سمرقند کے ذکر پہ ایک دفعہ اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ اس نے روتے روتے بتایا کہ وہاں مجھے ایک خواجہ نام کے سنار نے خرید لیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا نام لیا، اس کی نبض میں ایک خاص قسم کی ہلچل ہوئی، اور وہ طبیب پہچان گیا کہ لگتا ہے اس نام کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ تو ہوا یہ کہ جو وہ طبیب تھا اس نے پھر اس کنیز سے مزید استفسار کیا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، ممکن ہے کہ میں تمہارا علاج کر دوں اور تم تندرست ہو جاؤ۔ تو اس نے اس وقت اعتراف کر لیا کہ وہ اس خواجہ نام کے سنار پر عاشق ہے۔ طبیب مسئلے کو سمجھ چکا تھا، اس نے اس کو تسلی دی اور اس کو کہا کہ چند ہی دنوں میں تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اب وہاں سے طبیب اٹھا، دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں اس کا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، آپ ایسا کریں کہ سمرقند میں ایک خواجہ نام کا سنار ہے جو سنیارے کا کام کرتا ہے، آپ کسی طریقے سے اس کو یہاں بلوا لیں۔ بادشاہ نے ترکیب لڑائی اور اپنے خاص مصاحبین کو بھیجا کہ جاؤ کسی طریقے سے اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ گئے سمرقند اور انہوں نے اس سنار کی بڑی تعریف کی، اس کی تعریف کی کہ تمہارا کام بادشاہ سلامت کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ تم ان کے محل کی چیزیں بناؤ۔ اب سنار نے جیسے یہ سنا، اس نے تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھا اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ محل میں آیا، بادشاہ نے اسے کام پہ لگا دیا۔ 2-4 دن کام کیے، بادشاہ کسی بہانے سے اس کی تعریف کی بادشاہ نے اور کہا کہ مجھے تمہارا کام بڑا پسند آیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں انعام کے طور پہ وہ کنیز دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کو وہ کنیز دے دی۔ اب کنیز نے جیسے ہی اپنے اس عاشق کو دیکھا تو اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور وہ چند ہی دنوں میں دوبارہ حشاش بشاش ہو گئی،
اس کی بیماری واپس چلی گئی۔ اب اتنے میں طبیب نے کیا کیا کہ ایک خاص قسم کی دوائی تیار کی جو اس سنار کو اس نے کھلائی۔ سنار نے جیسی وہ دوائی کھائی تو وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی طرح پگھلنے لگ گیا، اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا، اس کی آنکھیں اندر کو دھنسنا شروع ہو گئی، اس کے چہرے کی رونق خوبصورتی ساری کی ساری واپس چلی گئی۔ اب کنیز نے جیسے ہی اس لاغر جسم کو دیکھا، اس وجود کو دیکھا جو دیکھنے میں جس سے کراہت آ رہی تھی، تو اس کا عشق ختم ہوتا گیا، اس کی محبت کافور ہو گئی اور وہ اس کے عشق سے نجات حاصل کر گئی۔ تو اس کہاوت سے، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم صورت سے محبت کریں تو صورت کا کام تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، صورت تو ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سیرت سے محبت کی جائے، کسی کے کردار سے، اخلاق سے، اعمال سے محبت کی جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔